کہ آدھی حدیث سنائی جاتی ہے، بخاری و مسلم کی آدھی حدیث سنائی جاتی ہے. وہ حدیث سنائی کیا جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن کو دیکھ کر کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے سید سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. یہ حدیث سنا کے نواسب جو ہیں وہ عوام الناس کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور علل اعلان کرتے تھے یہ وہی شامی راوی ہیں، یہ وہی شامی غدار ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر لکھا. یہ وہی شامی راوی غدار ہیں، بنو امیہ کے غدار مسلمان ہیں، غدار خلفاء ہیں، غدار حاکم ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر لکھا. پولیٹیکلی طور پر امیر معاویہ ایک کامیاب آدمی تھے، لیکن مذہبی طور پر وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے، اور مذہبی طور پر بھی وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے، ایمانی طور پر بھی وہ ایک کمزور مسلمان ثابت ہوئے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، آپ لوگ ہمیشہ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر علماء کرام کے ساتھ ساتھ انٹرویوز کرتا رہتا ہوں اسلامی موضوعات پر، لیکن اس کے علاوہ محقق ہونے کے ناطے، ایک اینالسٹ ہونے کے ناطے، ایک چھوٹا سا تجزیہ کار کہہ لیں اس کے ہونے کے ناطے، میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے جو تلخ ترین جو ٹاپکس ہیں اس کا تجزیہ عوام الناس کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف عوام الناس کی فلاح و بہبود ہے اور اپنی اور آپ کی اصلاح ہے. تو آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں اپنی ایک نئی تحقیق، ایک نئی ریسرچ عوام الناس کے آگے رکھ رہا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس تحقیق میں رحم فرمائے اور اس تحقیق کو بابرکت بنائے اور عوام الناس تک حق بات پہنچے. یہ ہمارے چینل جنید رحمان آفیشیل کا مین آبجیکٹو ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمیشہ کی طرح اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کا نام ہے صلح امام حسن علیہ السلام. صلح امام حسن علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو اہل سنت مکتب فکر ہے، اور اہل سنت مکتب فکر کی بالخصوص جو اس کی عوام ہے، وہ صلح امام حسن کے مقدمے کو سمجھنے میں جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے. چونکہ ہماری اہل سنت والجماعت میں ایک طبقہ ہے جو نواسب کا طبقہ ہے، جو ناسبیوں کا طبقہ ہے، وہ اہل سنت کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ نواسب اہل سنت والجماعت کی جڑوں میں گھس گئے اور بیٹھ گئے، جن میں کچھ جراثیم ہمیں دیوبندی مکتب میں بھی ملتے ہیں، بریلی مکتب میں بھی ملتے ہیں، اور کچھ جراثیم نواسب کے ہمیں ملتے ہیں، نازبیوں کے ملتے ہیں فقہ اہل حدیث میں. میں کسی بھی سنی پر تعان نہیں کر رہا، بہت سارے ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ محب اہل بیت ہیں، لیکن اہل سنت میں ہی بہت سے ایسے نواسب ہیں جو اہل بیت کے نام کا چورن بیچ رہے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن وہ بنو امیہ کے خلفاؤں کو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرواتے ہیں درجات میں، افضلیت میں. یہ نواسب کا جو ٹولہ ہے یہ ہمیشہ سے یہ کام کرتا آیا ہے. تو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو رسوا و ذلیل کرنے کے لیے میں اپنی تحقیق عوام الناس کے آگے رکھ رہا ہوں. میں بیشتر سنیوں کو محب اہل بیت سمجھتا ہوں، لیکن جو نواسب ٹولہ ہے میں اس کے خلاف یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت دے گا. میرا آج کا جیسا موضوع ہے وہ ہے صلح امام حسن علیہ السلام. دیکھیں، صلح کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟
صلح کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں کہ فساد کو روکنا، امت میں انتشار کو روکنا، امت میں جو تباہی، جو بربادی، جو فتنہ انگیزی ہو چکی ہے اسے روکنا، یعنی اسے مزید اس کی جڑوں کو ختم کر دینا، اس کا نام صلح ہے۔ صلح کا مطلب پسندیدگی نہیں ہے کہ کسی چیز کو، کسی شخصیت کو پسند کیا جا رہا ہے تو اس بنا پر صلح ہو رہی ہے، نہیں۔ صلح جو ہے وہ کمپرومائز کا نام ہے، صلح جو ہے وہ فتنے کو، فساد کو، جنگ کو، لڑائی کو، قتل و غارت کو ختم کرنے کا، اسے ڈیزالو کرنے کا، اسے ریڈیوس کرنے کا، اسے ڈیمالش کرنے کا، اور اس سسٹم کو بالکل زمین تلے بوز کر دینے کا نام صلح ہے۔ اور صلح اسلام میں جائز ہے، اور قرآن مجید صلح کا حکم دیتا ہے، اور اسلام صلح کا حکم دیتا ہے، اللہ اس کے رسول صلح کا حکم دیتے ہیں، اور صلح قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے صلح کرے اور پھر اس کے بعد وہ صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کرے، اس صلح کو توڑ دے، تو اس سے بڑا غدار، اس سے بڑا سرکش، اس سے بڑا باغی، اس سے بڑا فتنہ انگیز، اس سے بڑا منافق اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز آج میں آپ کو صلح امام حسن علیہ السلام میں بتلاؤں گا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الحجرات کی آیت ہے، کہ جب تم میں مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو گروہ فتنہ انگیزی کرے، بغاوت کرے، تو جو گروہ حق پر ہے اس کے خلاف قتال کرے، اور اس وقت تک قتال کرے کہ جب تک وہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائیں، راضی نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے، سورۃ الحجرات کی آیت سے کے مفہوم سے، اس کی تشریح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے، وہ فتنے کو روکنے کے لیے قتال کرتی ہے، اور پھر جب اس میں سے وہ فتنہ انگیز گروہ صلح کی طرف آ جاتا ہے تو صلح کو قبول کیا جاتا ہے اور ان لوگوں سے صلح کی جاتی ہے، اور صلح مسلمانوں سے بھی کی جاتی ہے اور کافروں سے بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کفار سے صلح کی۔ اور صلح میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ اسلام صلح کا درس دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلح کی عہد شکنی ہو، بعد میں وہی مسلمان گروہ، وہی کافر گروہ وغیرہ وغیرہ اس صلح کو توڑ دے۔ تو جو عہد شکن ہوتا ہے، جو عہد توڑنے والا ہوتا ہے، اس سے بڑا غدار منافق کوئی نہیں ہوتا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی صلح میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، یہ کتاب ہے صلح امام حسن علیہ السلام، اور یہ اس کتاب کے لکھنے والے جو ہیں وہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب دامت برکاتوں میں عالیہ ہیں، اور ان کی بڑی بہترین کتاب ہے یہ، جو تحقیق سے، جو دلائل سے بھری پڑی ہے، اور یہ کتاب آپ کو پاکستان کے گوشے گوشے میں مل جائے گی، آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اس کتاب میں سے کچھ حصہ، تحقیقی حصہ عوام الناس کے آگے رکھوں گا اور صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیں، ایک چیز اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اصحاب سے، تمام لوگوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھے، ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ حسن سلوک کرے گا، ایک اچھا معاملہ کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کی تشریح میں ہمارے جو نواسب ہیں، نواسب علماء جو ہیں، جو ناسبی علماء ہیں، اس کی تشریح میں تمام صحابہ کو شامل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، عدول ہیں، ان کے حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، روایت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ اپنے اعمال میں بھی عادل ہیں، عدول ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے،
یہ بات منافقت سے بھری پڑی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حدیث بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں امین تھے، امانت دار تھے، لیکن ان کے جو اعمال کی گارنٹی ہے وہ تمام صحابہ کی نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنے پریویس ریسرچ میں، پریویس ویڈیو میں، کہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو قتل کا واقعہ ہے، جو قتل ناحق کا واقعہ ہے، اس سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں کہ صحابی جو ہے وہ حدیث بیان کرنے میں عادل